वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अली भाई। आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेके आए हैं, और जैसा कि शायद आपको भी इसके बारे में थोड़ा इल्म हो कि हमारे क्रिश्चियन दोस्त ये कहते हैं कि ये जो कुरान है ये बाइबल से कॉपी पेस्ट है। तो अगर ये कॉपी पेस्ट है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आपके पास कौन से ऐसे वजाहत या मजबूत दलील या कोई ऐसी है जिससे आप हमें ये बता सकें कि भाई ये कुरान जो है ये कॉपी पेस्ट नहीं है? शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार भाई, मैं खैरियत से हूँ। और जुल्फ़िकार भाई, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। ये अक्सर हमारे मसीही दोस्त ही प्रसिद्ध करते हैं कि कुरान हकीम जो है वो बाइबल से काफ़ी किया गया है। तो हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि कोई क्रिश्चियन स्कॉलर ये दावा करता और फिर उस क्रिश्चियन स्कॉलर के साथ हम दो बदो बात करते उसके सामने और तमाम हक़ाइक़ पेश करते। तो इस वक्त कोई क्रिश्चियन दोस्त तो मौजूद नहीं है बात करने के लिए, तो हम आपके सवाल से ही इस्तिफ़ादा करते हैं और अपना पैगाम क्रिश्चियन दोस्तों तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी गलतफहमी का अजाला किया जा सके। जैसे कि वो शायर कहता है कि हर कोई कह रहा है ज़माना ख़राब है, अपने अपने गिरेबां में झांके बिना हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप जो है वो आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं आप कोई बेइल्म लोग नहीं हैं, मसीही हैं या मुसलमान हैं, तो आप इल्म वाले लोग हैं और कम अज़ कम आप इतना ज़रूर जानते हैं कि कापी किस चीज़ को कहा जाता है। कापी एक ऐसी चीज़ होती है कि एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया है, मतलब ओरिजिनल के जैसे ही दूसरी तरफ रख दिया जाए, तो उसको कापी कहा जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ना मसीही दोस्तों की बात हो और ना हमारी बात, हम ये बात आज बाइबल मुक़द्दस से पूछते हैं और कुरान हकीम से पूछते हैं कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या कुरान हकीम को बाइबल से कापी किया गया है। तो आज ये बाइबल बताएगी और कुरान हकीम बताएगा। हमें, मेरा ख्याल है कि इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी खिदमत में कुछ बुनियादी चीज़ें पेश करता हूँ बाइबल मुक़द्दस की। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे अहम और बुनियादी तसव्वुर जो है वो किसी भी मज़हब में वो खुदा का तसव्वुर होता है। तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कैसा अजीम तसव्वुर पेश, मौजूदा बाइबल की बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि मौजूदा बाइबल खुदा का कैसा अजीम तसव्वुर पेश करती है और क्या कुरान हकीम ने उसको कापी किया, यानी कि एज इट इज़ उसको वैसे ही कुरान हकीम में छाप दिया गया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दोस्तों आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा न्यू टेस्टामेंट की किताब जो है करंथियों, दूसरे करंथियों की तरफ। दूसरा करंथियों बाब 4 और आयत नंबर भी 4 है। तो इसमें लिखा गया है, चूँकि इस जहान के खुदा ने इन बेअतकादों की अक्लों को अंधा कर दिया। और तमाम मसीही दोस्त, तमाम मसीही स्कॉलर इस आयत के बारे में ये राय रखते हैं कि इस जहान के खुदा से मुराद इब्लीस है, शैतान है। यानी कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि इस दुनिया में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया का, इस जहान का खुदा जो है वो शैतान है। तो मैं इस पर कमेंट्री करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि बाइबल मुक़द्दस ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका मालिक और उसका खुदा तो शैतान है, तो इसके मुतल्लिक़ हम कुरान हकीम से भी रहनुमाई लेते हैं। तो इसके लिए कुरान हकीम की सूरह आल इमरान है और आयत नंबर उसकी 109 है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, और आसमानों और ज़मीन यानी इस जहान का मालिक अल्लाह है और तमाम मामलात की बाज़गश्त अल्लाह ही की तरफ है। दोस्तों, दोनों किताबों का बयान आपके सामने, तो क्या आपको ये कहीं से भी काफ़ी लगता है बयान? ये बयान यकसर उससे मुख्तलिफ है। कुरान हकीम बयान कर रहा है कि ये दुनिया जिसने खल्क की है वही इसका मालिक है और वही इसका खुदा है, जबकि बाइबल मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करते हुए खुदा की अज़मत बताते हुए बताती कि इस दुनिया का, इस जहान का जो खुदा है वो शैतान है। तो मैं मसीही दोस्तों को दावत फ़िक्र देता हूँ, क्योंकि सोचना तो कोई जुर्म नहीं है। सोचें तो सही, मसीही दोस्त सोच तो सही कि अगर आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इस जहान का जो खुदा है वो शैतान है, तो आपको चाहिए कि इस जहान के, यानी कि अपने खुदा के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। आप उसको बुरा भला कहते रहते हैं। एक तरफ आप ये भी तस्लीम करते हैं कि इस जहान का खुदा जो है वो शैतान है, और दूसरी तरफ आप उसको गालम गलूज भी करते हैं, उसको अच्छा भी नहीं समझते। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और मेरा ख्याल है कि एक मिसाल आपने सुन ली, मज़ीद मिसालें भी देखते हैं कि इसके अलावा हम बाइबल मुक़द्दस हमें क्या बताती है। तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, इसके लिए हम यर्मिया पढ़ेंगे, यर्मिया बाब 22 और आयत नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहो तो मैं तुम्हें इस्तवार करूँगा और नहीं ढाऊँगा, क्योंकि उस बदी से जो मैंने तुमसे की पछता रहा हूँ। यानी बाइबल मुक़द्दस बता रही है कि खुदा लोगों के साथ, यानी अपनी मखलूक के साथ बदी करता है, ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, और फिर बाद में उन इस बात पे पछताता है कि मैंने बुराई की, मैंने बुरा किया। तो किस खूबसूरत अंदाज से मौजूदा बाइबल जो है
وہ خدا کا تصور پیش کر رہی ہے۔ اب ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ کیا خدا جو ہے وہ اپنی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، کیا وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بدی کرتا ہے؟ اگر تو قرآن حکیم نے اس کو کاپی کیا ہوتا تو ایز اٹ از لکھ دیتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس طرح کے فرسودہ نظریے کو جو لوگوں کے ہاتھوں کی کارستانی تھی اس کو رد کیا، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، اس کی کریکشن کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 108 دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرتا۔ مزید اسی سورہ کی آیت نمبر 182 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 40 میں لکھا ہے، یقیناً اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے فیصلہ کرتے چلیں کہ کیا یہ کاپی ہے؟ اگر یہ کاپی ہوتا تو آپ کی طرح آج ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی، اور خدا کا ایسا فرسودہ نظریہ ہم جب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر دنیا خدا سے ہی بدتن ہو جاتی ہے۔ تو دوستو خدا کو مجرم ثابت کرنے والی بائبل کہ خدا اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بدی کرتا ہے، اس کے بعد پچھتاتا ہے، ایک طرف یہ بیان ہے اور دوسری طرف قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، تو یہ کہاں سے کاپی لگتی ہے؟ اگر یہ کاپی ہوتی تو یہی اسی شرمندگی کا آج ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا، اور ہم بھی اسی طرح کے کمزور نظریہ خدا کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے۔ تو قرآن حکیم ایسی بات سے مبرہ ہے، ایسے خدا کی ایسی صفات سے مبرہ ہے، اور وہ علی الاعلان بولتا ہے کہ خدا میں ایسی کوئی صفت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کنڈیم کرتا ہے ایسی باتوں کو جو بندوں نے خدا کے ساتھ منسوب کر کے مختلف کتابوں میں لکھی۔ تو خدا جو ہے وہ اس بات سے قرآن حکیم کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو مزید دیکھتے ہیں، اور میں مسیحی دوستوں کو پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ سوچیں تو صحیح، کیونکہ مسیحی دوست سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی سوچنا کوئی جرم ہے، سوچیں تو صحیح۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں کہ مزید دیکھتے ہیں خدا کے اعلیٰ تصور کے جو نادر اور بے شمار نمونے بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں ان سے کہ وہ کس طریقے سے بائبل جو ہے وہ خدا کے تصور کو پیش کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کتاب پڑھتے ہیں خروج، اور خروج باب 20 اور آیت نمبر 11، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے 6 دن بڑی مشقت کی، تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رہا، اور اس کے بعد خدا کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، جیسے انسان جو ہیں وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو خدا بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو قرآن حکیم ایسے تصورات کو رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم سورہ بقرہ دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اس میں خدا فرماتا ہے، خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ اس کائنات کی حفاظت سے تھکتا نہیں۔ یعنی مسلسل تخلیقی عمل خدا کو تھکاتا نہیں ہے، اور نہ ہی خدا آرام کرتا ہے، نہ اسے انسانوں کی طرح تھکاوٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی خدا ہفتے کے دن چھٹی پر ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم تو یکسر اس سے مختلف بات کر رہا ہے۔ میرے مسیحی دوست سوچ تو صحیح، کیونکہ سوچنے پہ تو پابندی بھی نہیں ہے، اور سوچنا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ ایک بار غور تو کر، کیا یہ کاپی ہے، یا خدا جو ہے قرآن حکیم جو ہے وہ خدا کے تصور کو جو بائبل نے دیا تھا اس کو کریکٹ کر کے پیش کر رہا ہے؟ یہ کاپی نہیں ہے، یہ کریکشن ہے۔ جو الزامات آپ نے اللہ پہ لگائے، اللہ ان تمام الزامات کا جواب قرآن حکیم میں دے کے آپ کے وہ تمام الزامات جو ہے ان کو رد کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے خدا کا بہتر تصور کون پیش کر رہا ہے، بائبل مقدس یا قرآن حکیم۔ تو مزید آگے چلتے ہیں تاکہ بائبل مقدس کا سفر جاری رہے، اور ہم مزید استفادہ کرتے رہیں خدا کے بارے میں کہ کیسے کیسے نادر نمونے جو ہیں وہ پیش کیے ہیں بائبل مقدس نے۔ تو لو جی، یہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، یعنی پیدائش، جس کو تکوین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا باب ہے 16، باب ہے اس کا 6، اور آیات ہیں 5 اور 6۔ اس میں لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے خیالات ہر وقت بدی کی جانب مائل رہتے ہیں، تو وہ زمین پر انسان کے پیدا کرنے پر پچھتایا اور دل میں غمگین ہوا۔ دیکھا دوستو کہ کس طرح بائبل مقدس نے خدا کو ایک بے علم ہستی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی کہ خدا نہیں جانتا تھا، اسی لیے تو پچھتا رہا تھا نا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کیا کرنے والا ہے، اور جب انسان نے ایسا کیا تو خدا اس پہ پچھتانے لگ گیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اگر آپ یہ پورا باب پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد خدا فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کو بنانے سے اس حد تک ملول ہوا ہوں کہ میں اس کائنات کو نیست و نابود کر دوں گا، میں اب چرند پرند کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہر چیز کو، اس کائنات کو نیست و نابود کر دوں گا، میں پچھتا رہا ہوں انسان کو بنانے سے۔ یعنی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ خدا پر الزام ہے، اور یہ وہ
انسانی ہاتھوں کی کاریگری ہے جو بائبل کے اندر داخل کر دی گئی، اور آج ہمیں یعنی کہ مسیحی دوستوں کو اس وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ خدا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا خدا بھی ایسی ہستی ہے کہ جس کو پچھتانا پڑتا ہے اور جس کے علم میں کچھ نہیں ہوتا؟ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس کو کاپی کیا یا نہیں، کاپی کیا یا کریکٹ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کو اسی طرف. اس لیے قرآن حکیم میں خدا فرماتا ہے کہ میں ان تمام باتوں سے بری ہوں، مبرہ ہوں جو لوگ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 29 سے استفادہ کریں گے، اس کے آخری حصے تھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اس لیے آپ کو یہ اعلیٰ تصور صرف بائبل مقدس، موجودہ بائبل مقدس میں ہی مل سکتا ہے. سو کالڈ بائبل، جس کو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ الہامی ہے، آپ کو ایسا تصور خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں مل سکتا ہے. قرآن حکیم تو کیا کہ کوئی ذی شعور آدمی بھی ایسی باتوں کو کاپی نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم تو ایسے تصورات کی کریکشن کرتا ہے، کاپی نہیں کرتا. یہ سب سے آپ کا بنیادی تصور ہے بائبل مقدس خدا کے بارے میں کس طریقے سے خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے. تو مزید جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں پھر سے دوستوں سے، مسیحی دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے دوستو سوچیں ضرور، غور ضرور کریں، کیونکہ سوچنا، سمجھنا اور غور کرنا اس میں کوئی جرم نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم مزید چلتے ہیں کہ قبل اس کے کہ دیر ہو جائے، ہم مزید بائبل مقدس کا سفر جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی کتاب ہے قضات، اس کا باب ہے 1 اور اس کی آیت ہے 19. اس میں خدا کی عظمت کس طریقے سے بیان ہوئی ہے وہ آپ بھی سن لیں. خداوند یہودا کے ساتھ تھا، خداوند یہودا کے ساتھ تھا، اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نہ نکال سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے. استغفر اللہ. دیکھا دوستو بائبل مقدس کیسے خدا کو کمزور ثابت کر رہی ہے. اپنی مخلوق کے سامنے خدا بے بس ہو گیا کیونکہ خدا کی اس مخلوق کے پاس جو وادی کے باشندے تھے ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے. تو اس وجہ سے خدا بے بس ہو گیا اور انہیں نہ نکال سکا. تو خدا کو کس انداز سے بائبل مقدس ہمارے سامنے ایک کمزور ہستی کے طور پہ پیش کرتی ہے، حتیٰ کہ خدا عاجز آ جاتا ہے اپنی مخلوقات کے سامنے، اپنی مخلوق کے سامنے، کہ ان کو نہیں نکال سکا. اب اسی معاملے میں ہم رہنمائی لیں گے کہ قرآن حکیم سے کہ کیا قرآن حکیم نے اس کو کاپی کیا یا اس کو کریکٹ کیا. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 189 جس میں لکھا ہے اور زمین و آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی اللہ لوہے کے رتھوں سے بے بس نہیں ہوتا، نہ ہی اپنی بنائی ہوئی مخلوق انسان سے بے بس ہوتا ہے، بلکہ مالک فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان پر قادر، میں ان پر قدرت رکھتا ہوں. مزید سورہ نساء آیت 133 میں ارشاد ہے اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے. اور سورہ الانعام آیت نمبر 65 میں فرمایا اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. یعنی قرآن حکیم کا خدا لوہے کے رتھوں سے یا کسی بھی مخلوق سے یا چیز سے بے بس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ایک طرف سے ایسا تصور خدا کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا لوہے کے رتھوں سے خوفزدہ ہو گیا اور لوہے کے رتھوں نے خدا کو بے بس کر دیا، اور ایک طرف قرآن حکیم اس کو کریکٹ کر کے پیش کر رہا ہے اور قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو. نہ انسان کی یہ اوقات ہے، بلکہ خدا جانتا ہے قرآن حکیم کے مطابق وہ پچھتاتا نہیں ہے اور اس نے ایک میدان عدل بنا کے رکھا ہے، نہ کہ وہ پچھتاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور انسان کیا کرے گا، اس کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک میدان بنا رکھا ہے جس پہ وہ لوگوں کے اعمال تولے گا اور اعمال کی بنیاد پر ان کو جنت یا جہنم میں بھیج دے گا روز حشر. تو مزید چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بائبل مقدس جو ہے خدا کے تصور کو پیش کرتی ہے اور کس طریقے سے قرآن حکیم اس کو کریکٹ کرتا ہے. تو مسیحی دوستو کاپی نہیں کریکشن کہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس عقل موجود ہے کہ یہ کریکشن ہے. اگر کاپی ہوتی تو آج ہم بھی آپ کی طرح شرمندہ ہو رہے تھے. تو دیکھیں مزید عظمت خدا کی جو موجودہ بائبل پیش کرتی ہے ہمارے سامنے. یسایہ باب 7 آیت نمبر 20 لکھا ہے کہ خدا اسور کے باشندوں سے ادھار استرا لے کر لوگوں کے بال موڑتا ہے اور داڑھی کھرچتا ہے. استغفر اللہ. حزقیل باب 14 آیت نمبر 9 میں ہے کہ خدا اپنے نبی کو فریب دیتا ہے. مکاشفہ باب 5 آیت 6 میں ہے کہ ایک برہ ہے جس کی 7 آنکھیں اور 7 سینگ ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. یعنی 7 سینگ خدا کی 7 روحیں. کیا بات ہے، کیا کہنے. استغفر اللہ. اور مزید پیج دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام خط باب 12 آیت 29 میں لکھا ہے خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اور سیمویل دوم باب 22 آیت 9 میں لکھا ہے خدا کے نتنوں سے دھواں اٹھتا ہے اور اس کے منہ سے
आग निकलती है जो हुज़म करती है। हौसे बाब 5 आयत 12 में लिखा है खुदा कीड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह, घुन है, शेर है और यहूदा को चीर फाड़ देगा। यसाया बाब 42 आयत 14 में लिखा है कि खुदा बहुत मुद्दत तक चुप रहा, इसलिए अब वो बच्चे जन्ने वाली औरत की तरह चिल्लाएगा, हाँपेगा और खूब रोएगा। और कुरान हकीम का दावा है कि खुदा को उसकी मखलूक़ात से तशबीह नहीं दी जा सकती, उसकी कोई मिसल नहीं। एक तरफ बाइबल मुकद्दस ने कैसा अजीम तसव्वुर पेश किया और दूसरी तरफ कुरान हकीम कहता है कि मेरी मिसल कोई नहीं है और मेरी मखलूक़ात के साथ मुझे कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से ये कीड़ा कहा खुदा को, अस्तगफिरुल्लाह, शेर कहा और हुज़म करने वाली आग और खुदा के नथनों से धुआं निकलता है, इतना गज़बनाक हो जाता है खुदा। किस तरह की एक तस्वीर पेश की है खुदा की बाइबल मुकद्दस ने। तो आप देखें कि कुरान हकीम इसको करेक्ट करते हुए कहता है कि अल्लाह पाक है उन तमाम बातों से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपके लिए फैसला करना बहुत आसान है। हम इस सीरीज़ की मज़ीद जो है वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेके आएंगे ताकि मसीही दोस्त और मुसलमान दोस्त इस्तेफादा कर सकें और कम अज़ कम उनके लिए ये फैसला करना आसान हो जाए कि क्या कुरान हकीम बाइबल की करेक्शन करता है या उससे कॉपी करता है। अगर हम कॉपी करते तो आज हमारा भी यही हाल होता कि हम भी शर्मिंदा होते। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे पास अपना एक कलाम पहुंचा दिया जो इस तरह के तमाम फरसूदा नज़रियात जो इंसानों ने बना रखे हैं उनको ख़त्म करके उनको करेक्ट करता है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मुसलमान दोस्तों से भी कि वो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और मसीही दोस्तों से भी, ताकि इल्म के साथ बात की जा सके, ना कि आप टामक टोइयाँ मारें और अपने पास से इल्ज़ामात लगाएं। इल्ज़ाम तराशी की बजाय तहकीक करें, रिसर्च करें और देखें कि बेहतर क्या है, क्योंकि कापी वाली बात अगर होती तो हम भी शर्मिंदा होते। कापी नहीं है, करेक्शन। आप देख सकते हैं कि किसने बेहतर तसव्वुर पेश किया। उसके बाद हम इस सीरीज़ की वीडियो यानी कि क्या बाइबल से कुरान हकीम को कॉपी किया गया है मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट से नवाजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।